بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، آج جمعرات کا دن ہے. دستور کے مطابق بعد نماز عشاء تعلیم الدین مدرسہ تعلیم الدین کی اس مسجد کے اندر ہفتہ واری درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو جوڑ دیا ہے. جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تاکہ آپ علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ کا آخری پیغام اور کائنات کی حقیقت پہنچا دیں، بیان کر دیں. تو آج ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے اور ہم سب اس قرآن کی تفسیر، اس کے بیان سے جڑ چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے
ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا کی جو حقیقت ہے، انسانوں کی جو پیدائش کا مقصد ہے، وہ آج اس آیت کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ بات نہیں بتا سکتا کہ سب سے پہلے انسان کو اس دنیا میں کیسے بھیجا گیا، اور ان کو اس دنیا میں بھیجنے کا سبب کیا ہوا، وہ کہاں سے آئے ہیں، اور یہ انسان کہاں جانے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے اندر اس حقیقت کو بیان نہ کیا ہوتا تو کوئی بھی اس کو بیان کرنے والا نہیں تھا، کوئی آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس حقیقت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تذکرہ اور اس کے بعد ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ، یہ آج کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا، اور اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، اور ابلیس جو کہ جنوں کا سردار ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام کی تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طریقے سے ابلیس ابو الجن ہے، جنوں میں سب سے بڑا جن اور سب کا باپ ہے یہ، تو اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ان سے کیا فرمایا ہے کہ دنیا میں تم کو جا کر کے کرنا کیا ہے، اس بات کا بھی تذکرہ آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس بات کا تذکرہ سنو جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا تذکرہ سنو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اور اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی چیز بنانے جا رہا ہوں جو زمین میں میری خلافت کا فریضہ انجام دے گی۔ خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کہ وہ زمین میں جا کر اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر قانون نافذ کرے اور لوگوں کو ایک قانون کا پابند کرے اور تمام کی تمام انسانوں کے اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کرے۔ اسی کام کے لیے خلیفہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ زمین میں فساد مچائیں اور جرم کریں تو ان کو سزائیں دے اور ان کو سدھارے۔ بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا اور تمام کی تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے لیے خلیفہ ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی آبادی سے پہلے یہ جنات بس چکے ہیں،
انسانوں کی آبادی سے پہلے اس دنیا کے اندر جن زمین پر رہا کرتے تھے اور ان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شر رکھا ہے، ان کے اندر نیکی کا جذبہ بہت کم ہے اور برائی کا جذبہ بہت زیادہ ہے، ان کے اندر برائی غالب ہے اور نیکی مغلوب ہے۔ تو انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا تھا، بہت خون خرابہ اور بہت فساد مچایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگا، یعنی میرے احکام کو نافذ کرے گا اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارے گا اور زمین میں فساد کو ختم کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے جب سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور اس میں خون خرابہ کرے گا؟ کیونکہ فرشتوں کے سامنے جنوں کے حالات تھے، وہ اس سے واقف تھے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو انسان اللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں، جو مخلوق، ان کے اندر دونوں صفت ہوگی، ان کے اندر خوبی اچھائی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی۔ تو فرشتوں کو یہ ایک احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ عبادت میں ہر دن رات لگے ہوئے ہیں، ہم ذرتی برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر برائی اور نیکی دونوں چیز ہے، تو یہ تو زمین میں جا کر کے برائی کرنے لگیں گے، تو ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو زمین میں جا کر فساد مچائے؟ کیونکہ جنوں کی حالت ان کے سامنے تھی کہ وہ زمین میں بڑا فساد مچاتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور آگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور آپ کی پاکی میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو مقصد میرا پیدا کرنے کا ہے اس مقصد کو تم لوگ پوری طرح نہیں جان سکتے، کیونکہ خلیفہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گا اور برائی کو ختم کرے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے اس کا اظہار ہوگا، اور جو مجرموں کو معاف کرنے کی صفت ہے اس کا بھی اظہار ہوگا۔ تو اس بڑے مقصد کے لیے اور اس سے زیادہ عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے ان کے اندر صرف حکم کو ماننا ہی ماننا ہے، ان کے اندر صرف اطاعت ہے، وہ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور جنوں کے اندر شر ہی شر ہے، ان کے اندر برائے نام اچھائی ہے، تو ایک طرف صرف نیکی ہی نیکی اور دوسری طرف صرف برائی ہی برائی، تو بیچ میں کوئی ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جس کے اندر دونوں چیزیں برابر کی ہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر
اس کی برائی اور اس کی نیکی دونوں چیزیں رکھ دی ہیں۔ یہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے، مجسمہ ہے۔ اس کے اندر برائی اور نیکی کرنے کا دونوں مادہ ہے۔ تو اس انسان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی صفات کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی غفاری، اس کا معاف کرنا اور بڑے بڑے مجرموں کو بلا کسی چون چرا کے معاف کر دینا، یہ اللہ کی غفاری اور اللہ کی رحیمی، یہ اس کا ظہور ہم انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کا نام سکھایا، تمام کی تمام چیزوں کی حقیقتیں اور اس کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو علم دیا، ان کو تعلیم دی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہم انسان کا مرتبہ دنیا میں ہر مخلوق پر سب سے بڑا ہے، وہ صرف علم کی وجہ سے، کہ انسان کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھے اور برے کے فیصلے کی اس کے اندر استعداد ہوتی ہے، اور استنباط اور استخراج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ انسان علم والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کا علم سکھلایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان تمام کی تمام چیزوں کو بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کا نام سکھلایا، پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی اور کہا کہ تم ان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے ان کو نہیں بتلایا، کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اس کا علم تھا، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی، دیکھیے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو میں چاہتا ہوں وہ تم لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو جو باتیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کو بتلاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ ہم کو بتلاتے ہیں بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ علم تو آپ ہی کی ذات میں ہے، آپ ہی علم کے مالک ہیں، اور آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس میں ضرور بہت بڑی حکمت ہے، تو علم اور حکمت کے مالک آپ ہی ہیں، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت کی کہ یہ جو انسان ہے یہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے آنے والے جو قانون ہے جو اس کو قانون دیا گیا ہے، جس قانون کا اس کو پابند کیا گیا ہے، اسی کو خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرے، پابند بنائے۔ جیسے حکومتیں خود بھی وہ اب قانون کی پابند ہوتی ہیں،
اور اپنی رعایا کو بھی اس قانون کا پابند بناتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کی پوری انسانیت کو اپنے قانون کا پابند بنایا ہے کہ یہ ہم انسان اللہ کے اس زمین میں نائب ہیں، اور اس کے سب سے پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو اللہ کے سب سے آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی اللہ کا اور خلیفہ نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک تمام کی تمام انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون، اس قرآن مجید کے پابند ہیں۔ اسی کے اوپر عمل ہم سب کو کرنا ہے، اور اسی کو اس زمین میں اور اپنی ذات میں نافذ کرنا ہے۔ اس بڑے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو ہم لوگوں کے سامنے اور ہم انسانوں سے بیان فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے کوئی اور مخلوق کی طرح پیدا ہو کر مر جانے والا تصور نہ کریں کہ ہم ایک دن پیدا ہوئے ہیں، ایک دن مر جائیں گے۔ جیسے دنیا کی اور مخلوق پیدا ہوئی ہے، اپنی زندگی جتنی ہے وہ اتنی جی کر کے ختم ہو گئی، کوئی مقصد نہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہم اس زمین میں اللہ کی مخلوق کے خلیفہ بنا کر آئے ہیں، اور خلیفہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرے اور اپنی ماتحت تمام کی تمام قوموں کو اور اپنے تمام ماتحتوں کو اس کا پابند بنائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان چیزوں کے ناموں کو بتلاؤ، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو بتلاؤ چیزوں کی حقیقتیں اور ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام کی تمام حقیقتوں کے نام اور تمام کی تمام حقیقتیں بتلائی، فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام کی تمام علوم اور تمام کی تمام چیزوں کی حقیقتیں بتلائیں تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ ہمیں ایک کچھ پتہ نہیں ہے اور آدم علیہ السلام کو اتنا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو، زمین و آسمان کے بھید کو میں جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم لوگ اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔ جو باتیں تم چھپائے ہو وہ بھی، اور جن کا اظہار کرتے ہو وہ بھی، ہر ایک چیز سے میں واقف ہوں، ہر ایک چیز کا میں علم رکھتا ہوں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا کہ یعلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اس دنیا کا، اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر ایک چیز اللہ کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام علوم سکھلائے اور فرشتوں پر ان کی افضلیت ظاہر فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور عجیب واقعہ بیان فرمایا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے، اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام کی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے حکم نہیں مانا، واستکبر، اور تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کیا، غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یا اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے علم سکھانے کے بعد اللہ نے تمام کی تمام فرشتوں کو ان کی تعظیم اور ان کی عظمت میں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ فرشتے تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، تو اللہ نے کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی اللہ کا حکم پورا کیا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک انسان کو سجدہ کیا گیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، یعنی اس سجدے سے نماز والا سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو عام بول چال میں سلام مصافحہ کہا جاتا ہے تو اس پر سجدہ کو بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام بھائی جب ان سے ملنے کے لیے مصر میں آئے تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، پہلی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ یہ ہماری شریعت میں اس امت میں اگر کوئی آدمی کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ شرک ہے، کفر ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق تھا اور کوئی سجدہ کرتا تو وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کیا ہے، یہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا، لیکن بیوی کو بھی کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس شریعت میں سجدہ کسی بھی انسان کے لیے کرنا حرام ہے۔ تو اس سے یہ نہ مسئلہ نکالا جائے کہ آدم علیہ السلام نے کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو سجدہ جائز ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے جس کو عام بول چال میں سلام اور مصافحہ کہا جاتا ہے۔ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے کہ ابلیس نے اس وقت کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آپ کے کو حکم کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ اے اللہ، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے عقل سے کام لیا کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام، یہ مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ مٹی ایک ذلیل چیز ہے، اور آگ ایک طاقتور چیز ہے۔ آگ کے اندر چیزوں کو جلا کر بھسم کر دینے کی زبردست صلاحیت ہے۔ تو جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو اس نے کہا خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں تو آدم کو سجدہ کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔
الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ حوا جنت میں رہیے اور جنت میں سے جہاں سے چاہیے بے جھجک اور بے روک ٹوک کھاتے رہیے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جائیے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے۔ اور اللہ نے ایک درخت سے منع فرما دیا کہ اس کے قریب بھی مت جائیے، یعنی اس کا پھل مت کھائیے۔ یہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور معتبر حدیثوں میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بہت سی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، وہ گیہوں کا پھل تھا، یا انگور تھا یا انجیر تھی۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی مستند اور پختہ بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا گمان ہے اور صحیح ترین حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جس بات کو قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ قرآن اتنی ہی بات بیان کرتا ہے جس میں ہماری دین کا فائدہ ہو، جس سے کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو، اور جو دینی ضرورت کے لحاظ سے اور جس میں دینی ضرورت نہیں ہے قرآن اس کو بیان نہیں کرتے۔ قرآن میں وہ باتیں نہیں ہیں تو ہم بھی اس کو بیان نہیں کریں گے اور ہم بلا وجہ کا اس کا معنی زبردستی بیان ہم نہیں کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تو تم لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، چنانچہ شیطان نے یعنی ابلیس نے اس درخت کے بارے میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو ڈگمگا دیا اور لغزش میں مبتلا کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور شیطان کے ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ سورہ اعراف میں اس کا پورا مفصل بیان ہے کہ حضرت آدم کو شیطان نے ابلیس نے یہ سکھایا، یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے شروع میں منع اس لیے کیا تھا کہ آپ کو جنت کی ہوا ہو سکتا ہے کہ راس نہ آئے، اب اتنا زمانہ ہو چکا ہے اور اس لیے منع کیا ہے کہ آپ کہیں فرشتے نہ ہو جائیں یا آپ ہمیشہ اسی میں رہیں، یہ پھل کھا لیجئے، آپ کو کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی۔ تو ابلیس کے بہکاوے اور وسوسے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا، اور اسی آیت میں ہے کہ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو جنتی لباس جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے بدن پر تھا وہ اتر گیا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کا وہ پھل ایسا ہے کہ جس کے کھانے سے لباس اتر جاتا تھا، اسی لیے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کا پھل مت کھائیے گا۔ اور اس میں آدم علیہ السلام کا ایک امتحان بھی تھا، اور پھر اللہ کو پوری کائنات بسانی تھی، تو ایک طرح سے یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کا گناہ اور ان کی غلطی نہیں کہی جائے گی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام یہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اس کی مشیت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام یہ غلطی کرے، ان سے یہ خطا ہو، اور ان کے نتیجے میں
بہت بڑی حکمت پوری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اور جو جہنم بنائی ہے اس کا مقصد اور انسانوں کے ساتھ اللہ کی رحم دلی اور اللہ کی غفاری اور اللہ کی رحیمی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات کا ظہور ہو. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. جیسے ہی ان سے یہ لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس زندگی سے نکال دیا جس میں وہ تھے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اور پھر اللہ نے ان سے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم دونوں اترو، تم سب جنت سے نکلو، زمین میں اترو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنا ہوگا. ایک متعین مدت تک تم دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے. یعنی اس میں اس بات کا بیان آ گیا کہ اس زمین میں تمہاری ایک زندگی ہوگی، اس زندگی سے تم فائدہ اٹھاؤ گے اور پھر لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرے اور اس پر خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم.